نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس بندے نے ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کیا، کتنے دن کیا؟ صرف ایک دن، مگر شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ یہ نہیں کہ میں اگر اعتکاف بیٹھوں گا، اس طرح میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف کسی کا قرضہ ہوتا ہے، پیسے دینے ہوتے ہیں کسی بندے کے، تو وہ کیا کرتے ہیں رمضان کے آخری عرصے میں اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ خیر سلام، یعنی وہ جو پیسے لینے والے افراد ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اعتکاف پہ بٹھا لیتے ہیں، تو ایسے بندوں کے بارے میں نہیں۔ ابتغاء وجہ اللہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے ایک دن، اس کا اعزاز کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو حائل فرما دیتے ہیں۔ خندق کیا اسے کہتے ہیں؟ یعنی درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے، زمین کو کھود کر خندق کو بنایا جاتا ہے تاکہ کوئی بندہ آر پار نہ آ سکے۔ فرمایا کہ 3 خندق کے اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے اور اس اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کے درمیان کھینچ دیتے ہیں، اور ایک خندق کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے؟ اللہ کے فرماتے ہیں کل خندق ابعد من الخافین، فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مسافت اور فاصلہ ہے، ایک خندق کی لمبائی چوڑائی اس کے برابر ہوتی ہے۔ اور کتنی خندقیں ہیں؟ 3 خندقیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جہنم کو کتنا دور فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ایک دن کا اعتکاف ہے، اور یہ رمضان کا اعتکاف نہیں، عام اعتکاف کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے اور پھر رمضان کا اعتکاف کرے اور پھر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے، لیلۃ القدر کی راتوں کا اعتکاف کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جہنم کو کتنا دور فرما دیتے ہیں، میں اور آپ خود اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ کتنے بڑے احساس کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کو سے اتنا دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس فضیلت کو پانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کی جستجو ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا۔